رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں، رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، باب رحمت واہوا صلی علی خوش آمدید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مکتوبات مصطفیٰ میں خوش آمدید۔ آج ہم اس مکتوب یعنی لیٹر کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سلطنت عمان کے دو حکمرانوں جعفر اور ان کے بھائی عبد کی طرف بھیجا تھا۔ آئیے پہلے اس مبارک خط کو پہنچانے والے صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف سنتے ہیں۔ آپ کا نام عمرو بن عاص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تابعی بزرگ حضرت نجاشی بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، پھر مدینہ منورہ حاضر ہو کر اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر درجہ صحابیت پر فائز ہوئے۔ یہ تاریخ اسلام کا منفرد واقعہ ہے کہ کوئی شخص تابعی کے ہاتھ پر ایمان لائے اور بعد میں مرتبہ صحابیت سے مشرف ہو جائے۔ آپ کے فضائل و کمالات بھی بے مثال ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے اللہ عمرو بن عاص پر رحمت نازل فرما، بے شک یہ تجھ سے اور تیرے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، عمرو بن عاص بے شک قریش کے نیکو کاروں میں سے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عمان پر عامل بنا کر بھیجا اور آپ علیہ السلام کی ظاہری وفات تک وہیں عامل رہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کی جانب لشکر اسلام کا امیر بنا کر روانہ کیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ 20 ہجری میں فاتح مصر کا اعزاز پایا، 22 ہجری میں اسکندریہ فتح کیا، پھر 23 ہجری میں طرابلس کے علاقے فتح کیے، 25 ہجری میں اسکندریہ والوں نے جب بغاوت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی سرکوبی کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین کے والی مقرر ہوئے، جبکہ فتح مصر کے بعد سے 28 ہجری تک مصر کے گورنر رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو 38 ہجری میں دوبارہ اس عہدے پر فائز فرما دیا۔ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 43 ہجری میں عید الفطر کی رات یعنی پہلی شوال المکرم کو تقریباً 100 سال کی عمر پا کر اس دار فانی سے دار آخرت کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف مقتم نامی پہاڑ کے دامن میں مسجد سیدی عقبہ بن عامر جوہانی کے اندر ہے۔ اللہ کریم کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب سلطنت عمان اور اس کے دو حکمرانوں جعفر اور عبد کا مختصر تعارف سنتے ہیں۔ سلطنت عمان مغربی ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جس کی سرحدیں شمال مغرب میں متحدہ عرب امارات جسے UAE بھی کہتے ہیں، جبکہ جنوب مغرب میں یمن سے ملتی ہیں۔ اس کا ایران اور پاکستان کے ساتھ سمندری سرحدوں کا اشتراک ہے۔ سلطنت عمان کا دارالحکومت مسقط ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں عمان میں شاہ عمان جولندی کے دو بیٹے جعفر اور عبد حکمران تھے۔ ان میں سے عبد بہت نرم دل تھے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 8 ہجری بمطابق 639 عیسوی میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان دونوں حکمرانوں کو اسلام کی دعوت پر مشتمل اپنا مبارک خط بھیجا اور ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آئیے اب اس مبارک خط کا مضمون سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہان عمان جعفر اور ان کے بھائی عبد کی طرف بھیجا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے بیٹوں جعفر اور عبد کے نام، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ سلامت رہو گے۔ بلا شبہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کریم کا رسول ہوں تاکہ اللہ کریم کے نافرمان بندوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤں اور اللہ کریم کا انکار کرنے والوں پر اس کی حجت پوری ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام لے آؤ تو میں تم دونوں ہی کو حاکم بناؤں گا اور تمہارے ملک میں تمہیں ہی برقرار رکھوں گا۔ اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے انکار کیا تو تمہاری بادشاہی ختم ہو جائے گی، میرے گھوڑے تمہارے میدانوں میں گشت کر رہے ہوں گے اور میری نبوت تمہارے ملک پر غالب ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں یہ مبارک خط لے کر جانب عمان چل دیا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے ارادہ کیا کہ پہلے عبد سے ملوں، کیونکہ وہ اخلاق میں اچھے اور نرم ترین تھے۔ میں نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میں اللہ کریم کے رسول کا قاصد ہوں اور آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ آپ کا بھائی آپ سے مقدم یعنی اونچے اور اعلیٰ مرتبے والا ہے، میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں تاکہ وہ خط پڑھ کر آپ کو بھی سنا دے۔ عبد نے کہا کہ آپ کیسی دعوت دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کے سوا جس کی پیروی اور عبادت کرتے ہو اسے چھوڑ دو، اور گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو عبد نے کہا اے عمرو، تم اپنی قوم کے سردار کے بیٹے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے والد نے کیا کیا تاکہ اس معاملے میں ہم ان کی پیروی کریں، یعنی آپ کے والد نے دعوت اسلام قبول کی یا نہیں کی؟ تو میں نے کہا میرا باپ مر گیا ہے اور وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا۔ ایمان لانے کے بعد میں چاہتا تھا کہ کاش میرا والد مسلمان ہو جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتا۔ اس وقت میں بھی اپنے والد کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا، یہاں تک کہ اللہ کریم نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور میں مسلمان ہو گیا۔ عبد نے پوچھا کہ آپ مسلمان کب ہوئے؟ اور میں نے جواب دیا ابھی قریب ہی کے زمانے میں۔ تو اس نے پوچھا ایمان لانے کے بعد کہاں رہے؟ تو میں نے کہا نجاشی شاہ حبشہ کے پاس رہا اور وہ بھی اسلام لے آئے۔ اس نے پوچھا پھر نجاشی کی قوم اور اس کے ملک کی رعایا نے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ تو میں نے کہا وہ اپنے عہدے پر برقرار رہے اور قوم نے ان کی پیروی کی۔ اس نے پوچھا نصارہ کے دانش مندوں اور راہبوں نے نجاشی کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، یعنی وہ ان کی پیروی کرتے رہے یا منحرف ہو گئے؟ تو میں نے کہا ہاں وہ ان کی پیروی کرتے رہے۔ اب اس نے تعجب سے کہا اے عمرو سوچ کے بولو، کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو کسی شخص کو جھوٹ بولنے سے بڑھ کر کوئی خصلت ذلیل و رسوا کرنے والی نہیں ہے۔ تو میں نے عبد سے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا اور جھوٹ تو ہمارے دین میں حلال بھی نہیں۔ اس نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس کی نافرمانی سے منع فرماتے ہیں، وہ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم و شر سے منع کرتے ہیں، وہ بدکاری اور شراب خوری اور اللہ کریم کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ان تمام سوالات کے جوابات سننے کے بعد عبد نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی اچھی تعلیم دیتے ہیں، ان کی تعلیم کتنی اچھی ہے اور کیسی عمدہ دعوت ہے۔ اگر میرا بھائی میری موافقت کرے تو ہم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے،
لیکن میرا بھائی اپنے ملک اور اس کی بادشاہت کا حریص ہے، وہ کب اسے چھوڑے گا؟ تو میں نے عبد سے کہا اگر وہ اسلام لے آئے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قوم پر ہی حاکم برقرار رکھیں گے، اس کے بعد وہ اپنے مالداروں سے صدقہ لے کر اپنے فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کرے گا۔ تو عبد نے کہا خدا کی قسم یہ عادت تو بڑی عمدہ ہے، مجھے صدقے کی تفصیل بتاؤ کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اموال میں کس طرح صدقات کو فرض قرار دیا ہے۔ اب میں نے اسے پوری تفصیل کے ساتھ صدقے کے احکام بتائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے چند دن انتظار کیا، یہاں تک کہ عبد اپنے بھائی کے پاس پہنچا اور اس نے اس سے میری آمد کی خبر دی۔ اس کے بھائی نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسٹیمپ والا خط مبارک اسے دیا۔ اس نے خط مبارک پڑھا اور پھر اپنے بھائی عبد کو بھی پڑھنے کے لیے دیا اور اس نے بھی پڑھا۔ اس کے بعد عبد کے بھائی جعفر نے پوچھا مجھے بتاؤ کہ قریش کا انجام کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ ان سب نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کر لی ہے۔ اس نے پوچھا کیا رغبت اور شوق سے دین اسلام قبول کیا یا تلوار سے خوف زدہ ہو کر؟ تو میں نے جواب دیا لوگوں نے اسلام میں رغبت و شوق کا اظہار کیا، بغیر جبر و اکراہ کے اسلام اختیار کیا اور اپنی عقلوں کو حق کی ہدایت کے موافق بنایا۔ پھر میں نے جعفر سے کہا تم بھی اسلام لے آؤ، سلامتی سے رہو گے اور تمہیں تمہاری قوم پر حاکم مقرر کر دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا آج کے دن کے لیے مجھے مہلت دو، کل میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کوئی جواب دے سکوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے مجھے دربار میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ پھر میں اس کے بھائی عبد کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں تمہارے بھائی کے پاس نہیں پہنچ سکا، تم مجھے اس تک پہنچا دو۔ عبد مجھے جعفر کے پاس لے گئے اور کہنے لگے اے عمرو میں امید کرتا ہوں کہ میرا بھائی سلامت رہے گا اگر اس نے اپنی حکمرانی کی وجہ سے بخل سے کام نہ لیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری جعفر سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ کل میں تمہارے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ جب اسے میرے جانے کا یقین ہو گیا تو عبد اور جعفر دونوں بھائیوں نے تنہائی میں مشورہ کیا، اور جب اگلے دن صبح ہوئی تو جعفر نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پھر عبد اور جعفر دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کیا اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، نبی ہونے کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ اے عاشقان رسول، آپ نے سنا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک لے کر عمان پہنچے تو انہوں نے جعفر اور عبد دونوں بھائیوں میں سے پہلے عبد سے ملاقات کی، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ عبد اخلاق میں اچھے اور نرم ترین تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کبھی کسی حکمران کو، لیڈر کو یا عہدے دار کو نیکی کی دعوت دینی ہو تو حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ان کے ماتحتوں یا متعلقہ اشخاص میں سے کسی نرم اور خوش اخلاق شخص سے ملاقات کی جائے۔ انشاءاللہ الکریم آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے اور نیکی کی دعوت دینے والا اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ سلطنت عمان کے دونوں بادشاہوں عبد اور جعفر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے دین اسلام کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کی، اور اس ضمن میں انہوں نے ان سے بہت سے سوالات کیے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے۔ اس سے پتہ چلا کہ جسے نیکی کی دعوت پیش کی جائے اگر وہ اپنی تسلی کے لیے سوالات کرے تو پورے اطمینان سے اسے جوابات دیے جائیں، انشاءاللہ الکریم اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ اللہ کریم سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمتیں دو جہاں، رحمتیں دو جہاں، رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، باب رحمت واہ صلی علی خوشگوار